السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو بمبر آزاد کشمیر کے بارے میں بتاؤں گا۔ بمبر آزاد کشمیر کا تاریخی مقام ہے۔ یہ گجرات سے 28 میل اور میرپور سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ تاریخی شہر 32 ارض بلد اور 74 طول بلد پر واقع ہے۔ شہر کے 3 اطراف سے ایک برساتی نالہ چکر کاٹ کر گزرتا ہے جسے بمبر نالہ کہا جاتا ہے۔ یہ نالہ وزیر آباد کے قریب دریائے چناب میں شامل ہو جاتا ہے۔ بمبر سے براہ راست پیر پنجال ایک قدیم سڑک سری نگر کو جاتی ہے۔ یہ سڑک اکبر کے انجینئر محمد قاسم نے اس وقت تعمیر کی جب اکبر نے 1586 میں کشمیر پر قبضہ کیا۔ اس شاہراہ کو مغل روڈ کہا جاتا ہے۔ کشمیر کی بھارت کی طرف سے بے ایمانہ تقسیم کے سبب آج کل یہ شاہراہ بند پڑی ہے۔ مستقبل میں جب کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ تو یہ شاہراہ پھر بحال ہو جائے گی اور اپنی اہمیت و افادیت کا لوہا منوائے گی۔ بمبر سے جموں 70 کلومیٹر اور سری نگر 150 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ماضی میں بمبر ایک آزاد اور خود مختار ریاست رہی ہے۔ اس ریاست کا تاریخی نام چھبال تھا جس کی حدود گری، جیلم، کھاریاں اور گجرات تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس ریاست کے کچھ حصے اب صوبہ پنجاب میں شامل ہو چکے ہیں۔ بمبر پر جب راجپوت حکمران نے بڑے شاہانہ انداز سے حکومت کی، یہاں کا آخری حکمران راجہ سلطان خان تھا جو بڑا دلیر، بہادر اور عقل مند حکمران تھا۔ جب رنجیت سنگھ کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے لاہور سے لاؤ لشکر لے کر نکلا تو بمبر کے مقام پر اس کا سامنا سلطان خان سے ہوا۔ اس حملہ میں رنجیت سنگھ کی افواج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ عرصہ بعد رنجیت سنگھ نے گلاب سنگھ کی مدد سے سلطان خان کو دھوکہ دے کر جموں بلوایا جہاں اسے قلعہ بہو میں زنجیروں سے جکڑ کر رکھا گیا۔ گلاب سنگھ نے سلطان خان کی آنکھیں نکلوا دیں، اسے سخت جسمانی اذیتیں دیں، چنانچہ یہ مرد 1825 کو وہیں انتقال کر گیا اور وہیں کسی نامعلوم مقام پر اسے دفن کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ دھرم چند شاداب خان کے 2 بیٹے تھے، پوم چند اور روپ چند۔ باپ کی وفات کے بعد اس کی ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی چونکہ دھرم چند دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا اور مسلمان بیوی افغان بیگم سے بھی اس کے 2 بیٹے تھے۔ چنانچہ اس کی وفات کے بعد مسلمان اور ہندو بیٹے نے باپ کی ریاست آپس میں تقسیم کر لی۔ راجہ کے ہندو بیٹے پوم چند نے اپنے نام سے یہاں ایک بستی پوم پور آباد کی اور یہی نام بدل کر بمبر کہلانے لگا۔ ڈوگرہ دور حکومت میں 1905 عیسوی میں بمبر ایک ضلع تھا جبکہ میرپور اس کا ایک قصبہ تھا، لیکن 1947 عیسوی کے بعد بمبر کو ضلع میرپور کی ایک تحصیل بنا دیا گیا، لیکن 1996 میں اسے پھر الگ درجہ دے کر ضلع بنا دیا گیا۔ ضلع بمبر کا رقبہ 1516 مربع کلومیٹر اور آبادی 3,75,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ ضلع بمبر میں 3 تحصیلیں ہیں: بمبر، سمانی، برنالہ۔ بمبر کے سیاحتی مقام چھم وادی پتنی اور وادی سمانی قابل دید ہے۔ سمانی نہایت خوبصورت وادی ہے۔ سمانی میں تاریخی آثار بھی موجود ہیں۔ اس میں قلعہ باکسر اور سرائے سات آباد ماضی کا ورثہ ہے۔ بمبر کے لوگ محنتی اور جفاکش ہیں۔ اکثریتی آبادی کا ذریعہ معاش زراعت ہے۔ اس ضلع کے لاکھوں لوگ باسلسلہ روزگار بیرون ملک آباد ہیں۔ بمبر کی زمینیں زرخیز اور ہموار ہیں، ان میں ہر قسم کی فصل اگائی جاتی ہے۔ آزاد کشمیر کا یہ واحد میدانی ضلع ہے جس کی زمینیں وافر مقدار میں غلہ پیدا کرتی ہیں۔ بمبر میں جٹ، راجپوت، گجر، مغل اور جرار قبائل کے علاوہ کئی قبیلوں اور نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ بمبر کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو 1947 کی جنگ میں بھارتی مقبوضہ پونچھ اور رجوری سے بے گھر ہو کر یہاں آباد ہو گئے۔ 24 اکتوبر 1947 کو بریگیڈیئر حبیب الرحمان کی قیادت میں یہ علاقہ ڈوگرہ افواج سے خالی کروا لیا گیا۔